لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں دینے کے بجائے لیپ ٹاپ اور موبائل تھما دیے ہیں۔ اور اگر کچھ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دیتے بھی ہیں تو دینی تعلیم کو بالائے طاق رکھ کر صرف عصری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل رات کے 12 بجے گلی اور محلے میں بیٹھ کر پبجی اور فری فائر کھیلتی نظر آتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم لڑکیاں کثرت کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور نہ جانے کون کون سی ایپ کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور اپنی نازیبا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہیں۔ چند لائکس اور ویوز کے چکر میں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے۔ ذرا سوچئے، جس باپ کی پوری زندگی بیٹیوں کو کپڑے پہنانے اور سنوارنے میں گزر گئی، آج وہی بیٹی، آج وہی بیٹا سوشل میڈیا پر اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی عفت و پاک دامنی کو تار تار کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں، جب ہم انسان کو دولت عطا کرتے ہیں، جب ہم انسان کو مال و دولت عطا کرتے ہیں، عیش و عشرت عطا کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آفت و مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر وہ ممبر و مسجد پر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر رات کے 12 بجے آ کر جو کبھی پنجگانہ نماز نہ پڑھا ہو، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ مولا میرے اولاد کو ٹھیک کر دے، میرے کاروبار کو صحیح کر دے، میں برباد ہو چکا ہوں، مولا مجھے سنوار دے، میری زندگی کو سنوار دے، میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرے علاوہ کسی اور چوکھٹ پر نہیں جاؤں گا۔ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے وہ چودھری صاحب، وہ حاجی صاحب، وہ جبہ و دستار لگانے والے، او مولانا صاحب، بڑے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے، ما سلککم فی سقر، آپ کس جرم میں جہنم میں پھینکے گئے؟ ادھر سے آواز آئے گی لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور رب تعالی اس سے سوال کرے گا۔ اللہ ان سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں ناک کان مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں جوانی نہیں دی تھی، حسن و جمال نہیں دیا تھا، خوبصورتی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں چوپایوں اور کھیتی کو تمہارے لیے تابع نہیں کر رکھا تھا؟ کیا میں تجھے گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا چودھری، قوم کا سردار نہیں بنایا تھا؟ پھر کیا تجھے یہ خیال نہیں تھا کہ آج کے دن تو ہم سے ملاقات کرے گا؟ وہ شخص جواب دے گا اللہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ آج کے دن میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ فرمائے گا الیوم انساک کما نسیتنی، کہ جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول رکھا تھا، میں بھی آج تمہیں جہنم میں پھینک کر بھول جاؤں گا، ویسے ہی بھولوں گا جیسے تو مجھے دنیا میں بھول رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی حی و قیوم کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم انسان کو اس دنیائے فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اتم مخلوق بنایا. دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے حضرت انسان کو رب تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد دنیا کے اندر مبعوث کرنے کے بعد، دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسول کو اس دنیائے فانی کے اندر مبعوث فرماتا رہا. درود و سلام پیش ہو تمام انبیاء کرام و تسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز و مؤدب حاضرین جمعہ، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں اپنی بات کا آغاز کرنے چلا ہوں اس خالق کائنات کی حمد کے ساتھ کہ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. حنان تو، منان تو، سبحان تو، دیان تو، حاجت روا، مشکل کشا،
واحد الہ تو ہی تو ہے، تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے عدیم، رب عصر رب سحر رب العلا تو ہی تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے انسانوں تم ایک بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ غور کریں کہ رب تعالیٰ چاہتا تو یہاں کہہ سکتا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لیکن رب تعالیٰ یہاں فرماتا اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، للناس نکالے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی امت کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، حضرت سیس کی امت کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، حضرت نوح کی امت کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، حضرت یعقوب کی امت کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، حضرت یوسف کی امت کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، حضرت موسیٰ کی قوم کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، حضرت عیسیٰ کی قوم کو نہیں کہا کہ تم نکالے گئے ہو، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی، یعنی ہماری اور آپ کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو۔ کیوں نکالے گئے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو۔ تم جب گلی اور محلے اور چوراہوں پر جب کھڑے ہوتے ہو تو قال اللہ و قال الرسول کی باتیں کیا کرتے ہو۔ جب تم چائے کی ٹپڑی پر کھڑے ہوتے ہو تو تمہارا شعار جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں والا ہوتا ہے، تمہاری پہچان جو ہوتی ہے وہ اسلام والی ہوتی ہے، تمہارا نام جو ہوتا ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہوتا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم بری باتوں سے روکتے ہو۔ جب تم چوک اور چوراہے پر کھڑے ہوتے ہو تو ماں بہنوں کی گالیاں نہیں بکتے پھرتے، اوباشوں کی طرح نہیں مچلتے پھرتے ہو۔ جب چائے کی ٹپڑی پہ ہوتے ہو تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں پہ گفتگو نہیں کرتے، تبصرہ نہیں کرتے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بری باتوں سے روکتے ہو، گالی گلوچ سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، علماء کی تحقیر کرنے سے روکتے ہو، اپنے معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اگلے جملے میں آپ کو سند دے رہا ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ خود آپ کو شہادہ دے رہا ہے، اللہ آپ کو خود سند دے رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب یہیں سے میں اپنی بات کو تمہید کے بعد میں شروع کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر الامم آپ کو کہا۔ گاؤں کا اگر کوئی لیڈر ہو، میں بحیثیت خطیب آپ کے ممبر پر کھڑا ہوں تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنا حلیہ صحیح رکھوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ساتھ سلیقے سے ادب سے گفتگو کروں، کیونکہ میں آپ کا خطیب ہوں، آپ نے مجھے چنا ہے۔ جب غور کریں کہ ایک انسان کو چنتا ہو، جب ایک انسان کو سربراہ مانتا ہو، جب ایک انسان کو اشرف مانتا ہو، جب ایک انسان کو معاشرے کا بڑا مانتا ہو، تو اس کے اوپر اور اس پر لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چنا ہے، پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ خیر الامم بن کر دکھلائیے۔ لیکن نہیں، صرف نام کے مسلمان، کنتم خیر امت اخرجت، اسی پہ فخر کرنے لگے ہم تو خیر الامم ہیں۔ صرف نام کے لیے ہم اپنے آپ کو کہنے لگے ہم امت محمدیہ ہیں۔
صرف اپنے آپ کے سینے کو چوڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کائنات کے سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں۔ کبھی اپنے معاشرے کا غور کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھا؟ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی آ رہی ہے وہ کمی تعلیم کی آ رہی ہے، وہ کمی ادب و اخلاق کی آ رہی ہے، اور یہ کمی مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے۔ افسوس کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پوچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں دینے کے بجائے لیپ ٹاپ اور موبائل تھما دیے ہیں۔ اور اگر کچھ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دیتے بھی ہیں تو دینی تعلیم کو بالائے طاق رکھ کر صرف عصری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل رات کے 12 بجے گلی اور محلے میں بیٹھ کر پبجی اور فری فائر کھیلتی نظر آتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسلم لڑکیاں کثرت کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور نہ جانے کون کون سی ایپ کا غلط استعمال کر رہی ہیں، اور اپنی نازیبا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہیں۔ چند لائکس اور ویوز کے چکر میں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں۔ ذرا سوچئے، جس باپ کی پوری زندگی بیٹیوں کو کپڑے پہنانے اور سنوارنے میں گزر گئی، آج وہی بیٹی، آج وہی بیٹا سوشل میڈیا پر اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی عفت و پاک دامنی کو تار تار کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اغیار باحجاب عورتوں کے حجاب کھینچ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب مسلم قوم ہمارے پھیلائے ہوئے ارتداد کے جال میں پھنس کر بزدل ہو چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ گانے ہمارے سنتے ہیں، یہ فلمیں ہماری دیکھتے ہیں۔ اب حضور کے امت کے نوجوان حضرت ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب وہ حضرت عمر کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ امت ذوالفقار بھول گئی، امت نے سعد بن ابی وقاص کا تیر کمان بھلا دیا، امت حضرت عبداللہ بن رواح کی شہادت بھول گئی، امت امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی۔ امت اب پف بناتی ہے، امت نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی، امت کی بیٹیاں داڑھی والوں سے نفرت کرنے لگی، امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا۔ امت تو نبی کی ہے، امت تو محمد کی ہے، لیکن نقل ہمارے ایکٹروں کی کرتی ہے۔ امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے ایکٹروں کے پیچھے ہے۔ امت تو محمد کی ہے لیکن لباس ہمارے ایکٹروں والا پہنتی ہے۔ امت تو محمد کی ہے لیکن ہماری شادیوں میں رواج، ان کی شادیوں میں رواج ہمارے ہیں۔ امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں کا ماحول ہمارا ہے۔ امت تو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے۔ اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ ایکس پر ہمارے پیچھے چلتے ہیں۔ اب حضور کے امت کے نوجوان ہمارے بنائے ہوئے ایپس پر اپنے نبی کے دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ پھر جو چاہو اس قوم کے ساتھ کرو۔ میت کے ساتھ، بڑا سخت جملہ بولنے چلا ہوں، میت کے ساتھ جو بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر جو چاہو اس قوم کے ساتھ کرو، کیونکہ اس کا روح کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہو رہا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اسی سرزمین دیودھا کے اندر آج سے 10 سال پہلے کی دنیا کو آپ دیکھ لیں، 10 سال سے پہلے کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، 10 سال سے پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیں۔ پیسے اتنے نہیں تھے تو عریانیت کم تھی، حرص و لالچ نہیں تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر لالچ پیدا نہیں ہوتا تھا، جتنے مزدوری کر کے لاتے تھے، جتنی تنخواہ ہوتی تھی اسی میں خوش ہوتے تھے۔ لیکن نہیں، کسی کے پاس اگر 20,000 کا موبائل ہے، ہمیں 30,000 کا چاہیے، بھلے EMI پر لیں گے لیکن لیں گے۔ کسی کے پاس اگر نارمل گاڑی ہے، اس کو چاہیے بڑی گاڑی چاہیے۔ کیوں؟ یہ حرص ہے، لالچ ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں،
جب ہم انسان کو دولت عطا کرتے ہیں، جب ہم انسان کو مال و دولت عطا کرتے ہیں، عیش و عشرت عطا کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتا ہے، اکڑ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی آفت و مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر وہ ممبر و مسجد پر کھڑے ہو کر مسجد کے اندر رات کے 12 بجے آ کر جو کبھی پنجگانہ نماز نہ پڑھا ہو، لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. مولا میرے اولاد کو ٹھیک کر دے، میرے کاروبار کو صحیح کر دے، میں برباد ہو چکا ہوں، مولا مجھے سنوار دے، میری زندگی کو سنوار دے، میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تیرے علاوہ کسی اور چوکھٹ پر نہیں جاؤں گا. اور جب رب تعالی منتیں پوری کر دیتا ہے، دعائیں قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہی انسان جو رات کے 12 بجے 2 بجے مسجد کے اندر بیٹھا روتا سسکتا مصلی پر تھا، سب سے پہلے اگر کسی کے در کو چھوڑتا ہے تو وہ رب کے در کو چھوڑتا ہے. کیوں؟ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. کبھی غور کیا؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑی کمی ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے او چودھری صاحب، او حاجی صاحب، وہ جبہ و دستار لگانے والے، او مولانا صاحب، بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرنے والے، ما سلککم فی سقر، آپ کس جرم میں جہنم میں پھینکے گئے؟ ادھر سے آواز آئے گی لم نک من المصلین، میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ کتنی بڑی کمی ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، وقت نہیں ملتا. نہ، یہ گاؤں کی مسجد ہے، اب شہروں کی مسجد میں چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو لولا اور لنگڑا بنا کر مسجد کی گیٹ پر بھیک منگوائے. شہروں کی مسجد میں دیکھیں، آپ سوچتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملتا. نہ، آپ غور کیجئے کہ ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ رب تعالی ہمیں اپنے آگے سجدے کی توفیق نہیں دے رہا. اور رب کو یاد کرنے سے کیا ملے گا؟ ہم رب کو یاد کیوں کریں؟ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں بھی تجھے یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، تم میری تسبیح بیان کرو، میں بھی تیرا ذکر کروں گا، یعنی کہ میں تجھے یاد کروں گا. لیکن آج لوگ نہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، کہ جس طرح تم دنیا کے اندر مجھے بھول بیٹھے ہو، آج جس طرح تم دنیا کے اندر مجھے فراموش کر بیٹھے ہو، آج دنیا کے لہو و لعب میں لگ کر مجھے بھول چکے ہو. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، کہ پھر قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، میں بھی تجھے بھول جاؤں گا، تجھے فراموش کر دوں گا، تیری طرف میں دیکھوں گا نہیں. یعنی کہ جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکرایا، رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، رب تعالیٰ میدان محشر میں جب جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اس وقت ان کی طرف رحم و کرم اور فضل سے دیکھے گا بھی نہیں، رب بھی بھول جائے گا، اللہ بھی بھول جائے گا. نسوا اللہ فنسیہم، سورہ توبہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کو بھول گئے،
اللہ نے بھی اسے بھلا دیا، اللہ نے بھی اسے فراموش کر دیا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم رب کو کیسے بھول گئے؟ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، ہم اپنے کریٹر کو بھول گئے، اور پھر سوچتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر پریشان ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں پریشان ہیں؟ اور یہ دنیا کے اندر کس بات پہ خوشی منا رہے ہو؟ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کب تک؟ ہمیشہ یہ سوچنے والے کہ کل سے میں نماز پڑھوں گا۔ اور نوجوانوں غور کرنا، کل جو تیرے دوست ہوا کرتے تھے، کل جو تیرے ساتھ چائے کی ٹپڑی پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیا کرتے تھے، تمہاری زندگی میں ایسے بھی حادثے پیش ہوئے ہوں گے کہ صبح کو پھر وہ دوست سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں نوجوانوں سے، لیکن یہ نوجوان ہیں کہ آنے کا نام نہیں لی۔ بڑھاپے میں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہیں آپ لوگ، جاب بھی کرنے جائیں نا تو فریشر مانگتا ہے، بوڑھے کو نہیں لیتا۔ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں بوڑھے ہوں گے جب اولاد آپ کی ٹھکرا چکی ہوگی، محلے والے آپ کی عزت نہیں کریں گے، بیوی کے سامنے آپ کی عزت نہیں ہوگی، رشتہ داروں میں آپ کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا، پھر آپ رب کے در پہ آئیں گے؟ نہیں، جوانی میں آئیے، لیکن نہیں، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن سمجھو ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ خدا را رب کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا وجود کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ پہلے ہمیں اور آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے اٹھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ کو بھول گئے، رب کو بھول گئے، رب بھی آپ کو فراموش کر دے گا۔ سنن ترمذی کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اور رب تعالی اس سے سوال کرے گا۔ اللہ ان سے پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں ناک کان مال اور اولاد سے نہیں نوازا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں جوانی نہیں دی تھی، حسن و جمال نہیں دیا تھا، خوبصورتی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں چوپایوں اور کھیتی کو تمہارے لیے تابع نہیں کر رکھا تھا؟ کیا میں تجھے گاؤں کا سرپنچ، گاؤں کا چودھری، قوم کا سردار نہیں بنایا تھا؟ پھر کیا تجھے یہ خیال نہیں تھا کہ آج کے دن تو ہم سے ملاقات کرے گا؟ وہ شخص جواب دے گا، اللہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ آج کے دن میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، الیوم انساک کما نسیتنی، کہ جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول رکھا تھا، میں بھی آج تمہیں جہنم میں پھینک کر بھول جاؤں گا، ویسے ہی بھولوں گا جیسے تو مجھے دنیا میں بھول رکھا تھا۔ اور ایک بات واضح کر دوں، اللہ رب العزت بھولنے سے پاک ہے، رب تعالیٰ کی ذات بھولنے سے پاک ہے۔ اللہ کیسے بھولے گا؟ ایک آسان سی مثال دے دوں، نوجوان ہمارے ہیں، ان کو ایسی مثالیں زیادہ پسند آتی ہے، آخر مثال میں دے دوں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، جب محبت کرتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، اور ایک ایسا زندگی میں موڑ آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی بھی وجہ سے ہو، اس وقت کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، میں تجھے کبھی یاد نہیں کروں گا۔ لیکن نوجوانوں بتاؤ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے، کیا اس محبت کو، یہ دنیا کی گھٹیا سی محبت کو بھلائی جا سکتی ہے؟
کوئی نہیں بھولتا، زندگی کے کسی بھی موڑ پہ نہیں بھولتا، لیکن کہنے کو کیا کہتا ہے کہ میں تجھے بھول جاؤں گا، تیری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، تجھے فراموش کر دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ یاد تو ہے مجھے، لیکن تجھ سے دل میرا اتنا بدظن ہو چکا ہے کہ تیری طرف میں دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ تو رب تعالیٰ بھولے گا نہیں کہ یہ بندہ ایسا، اس کو بھول جاؤں، نہیں، رب تعالیٰ بھولے گا نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نظر انداز کرے گا، اگنور کر دے گا، پھینک دے گا، تم مرو کٹو جہنم میں جاؤ، رب کو کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ تو دنیا کے اندر رب سے محبت نہیں کیا کرتا تھا۔ رب تعالیٰ دنیا کے اندر محبت کرنے والوں کو پسند کرے گا، آخرت میں کوئی نہیں۔ آخرت میں پھر التجائے کرتے پھرو گے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے دنیا میں بس ایک مرتبہ اور واپس بھیج دے۔ اللہ پوچھے گا کیوں؟ انسان کہے گا تاکہ میں نیک عمل کروں، اللہ کہے گا کلا ہرگز نہیں، اب دنیا قائم نہیں کی جائے گی، اب دنیا نہیں بنائی جائے گی۔ کیا تمہارے پاس ہم نے انبیاء اور رسول کو نہیں بھیجا؟ انبیاء اور رسول کے بعد تمہارے پاس علماء کرام، ہر جمعے کے خطبے میں مسجد کا امام تجھے ہم سے ڈراتا نہیں رہا؟ کیا ہماری بات کو پہچانے میں کوئی کوتاہی کی، یا پھر تو جواب دے دیا کرتا تھا جب مریں گے تب دیکھیں گے، جب کا تب دیکھا جائے گا؟ پھر دنیا قائم نہیں کی جائے گی، پھر دنیا نہیں بنائی جائے گی۔ لہٰذا جو دنیا ہے 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، اسی میں رب کو یاد کیجئے، اپنے آپ کے معاشرے کو تیار کیجئے، ایک علمی معاشرہ بنائیے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے، نوجوان ہونے کا ثبوت دیجئے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ کبھی آپ کی توتی بستی تھی، کبھی آپ کو دیکھ کر کے صحرا کے جانوروں نے، جنگلوں کے جانوروں نے جنگل خالی کرنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد کا دیوانہ آ رہا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں قید ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے ہر شخص، بوڑھا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، طالب علم ہو، ایک عجب سی کشمکش کا شکار ہے۔ زندگی میں راحت و سکون نہیں ہے، زندگی میں پریشانی ہی پریشانی۔ کوئی کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی ایجوکیشن کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی گھریلو الجھنوں کو لے کر کے پریشان ہے، اس لیے کہ آپ نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ رب تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، مولا ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو لوگ بیمار ہے مولا شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو دین حنیف سے ہٹ کر ہو تو رب سے معافی کا طلبگار، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو آپ کے میں سے کسی کے دل پر بھی سخت گزری ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔